السلام علیکم پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ہاتھی اور بندر۔ ایک خوبصورت اور سرسبز جنگل تھا، ہر طرف ہریالی، پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی۔ اسی جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے، جن میں ایک ہاتھی اور ایک بندر بھی شامل تھے۔ دونوں کی فطرت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ ہاتھی بہت صابر، بردبار اور دانا تھا، جبکہ بندر چنچل، شوخ، اکثر دوسروں کا مذاق اڑانے والا تھا۔ ایک دن جنگل میں سب جانور جمع ہوئے اور ایک کھیل کا انتظام کر رہے تھے، جس میں سب کو اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا تھا۔ بندر نے ایک درخت کی شاخ پر جھولتے ہوئے کہا، دیکھو میں سب سے چالاک اور ہوشیار ہوں، کوئی مجھ سے بہتر نہیں۔ ہاتھی تو بس سست اور بردبار تھے، یہ کیا کرے گا؟ سب جانور ہنسنے لگے، لیکن ہاتھی نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نہ کہا۔ کھیل شروع ہوا، سب جانوروں نے اپنے اپنے کمال دکھائے۔ بندر نے درختوں پر اچھل کود کر کے سب کو متاثر کیا۔ آخر میں ایک مرحلہ آیا جہاں سب کو دریا کے اس پار جانا تھا۔ دریا بہت گہرا اور تیز تھا، چھوٹے جانور تو کنارے پر ہی رہ گئے۔ بندر نے کوشش کی، لیکن وہ دریا میں گرنے لگے اور بہت ڈر گیا۔ زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ہاتھی یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے لمبے سونڈ سے بندر کو پکڑا اور اسے دریا سے باہر نکال دیا۔ بندر کانپ رہا تھا، شرمندہ بھی تھا۔ سب جانوروں نے ہاتھی کی تعریف کی اور بندر کی طرف دیکھا۔ ہاتھی نے نرمی سے کہا، ہر کسی کو اپنی خوبی ہوتی ہے، تم ہوشیار ہو مگر میں طاقتور ہوں۔ ہمیں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ بندر نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں نے تمہارا مذاق اڑایا، لیکن آج تم نے میری جان بچائی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو کمتر نہیں سمجھوں گا۔ اس دن کے بعد جنگل میں نہ صرف امن اور محبت قائم ہوئی، بلکہ بندر اور ہاتھی بہت اچھے دوست بن گئے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کو سراہتے ہیں اور سب کو یہی سکھاتے ہیں، اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے، شکل یا طاقت کی نہیں۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا، ہر کسی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس کا مذاق اڑانا چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، تب ہی ایک خوبصورت اور مضبوط معاشرہ بنتا ہے۔ تو دیکھیے بچے، ہاتھی نے کتنا زبردست کام کیا۔ جب بندر ڈوبنے لگا تو ہاتھی نے اس کو جو ہے نا بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ عقل اور ہوشیاری کے ساتھ طاقت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ بندر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھی سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا، اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، جیسے بندر نے کیا۔